یہ ریاکاری، یہ دکھاوا کتنی بڑی آفت ہے نا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک کے اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا ہی مراد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق میں رہتے تھے اور جلیل القدر صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں ہی مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور اسی دوران آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ایک دن صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دیے جائیں۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا اور آپ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کیا، ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو میں اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دیکھیں، ریاکاری بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے، اس کا علاج بھی کیا جائے۔ اس کا پہلا علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جائے۔ بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیجیے، اے اللہ، مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے۔ میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اس دشمن کے مکرو فریب سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھیں، مگر تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ دوسرا علاج، ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصانات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ ریاکاری کے چند نقصانات یہ ہیں، ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی، ریاکار کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کل بروز قیامت اسے شدید حسرت ہوگی، ریاکار کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکار آسمان و زمین میں ملعون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا علاج، اسباب کا خاتمہ کیجیے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو بیماری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں، تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال و دولت کی حرص۔ ان تینوں کو ختم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اسباب کا خاتمہ ممکن ہے۔ چوتھا علاج، اخلاص اپنا لیجئے، کیونکہ جس طرح کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا صرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے
اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ 5 نمبر علاج، نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ، لہٰذا ہر جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ عمل کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی آ جائے۔ 6 علاج، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا رب عز و جل کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ 7واں علاج، تنہائی ہو یا ہجوم، یکساں عمل کیجیے۔ جس خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی انداز کو تنہائی میں بھی قائم رکھیں، اور جس کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں، تنہائی میں بھی وہ کام نہ کریں۔ 8واں علاج، نیکیاں چھپائیے، حتی الامکان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور اسی پر قناعت کریں کہ اللہ عز و جل ہماری نیکیوں کو جانتا ہے۔ بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کریں کہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ ابھارتا ہے۔ 9واں علاج، اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ ہر صحبت اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا اثر رکھتی ہے۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں علماء کو رکھیں، نعت خوانوں کو رکھیں، باعمل لوگوں کو رکھیے اور مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سنت کے عامل بن جائیں گے۔ گناہوں بالخصوص ریاکاری سے بچنے اور نیکیوں کے لیے کڑھنے کا ذہن انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول میں ملتا ہے۔ 10واں علاج، اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجئے۔ ریاکاری کی تباہکاریوں سے بچنے کے لیے جو آپ کو یہ علاج بتائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجیے۔ مثلا جب بھی دل میں ریاکاری کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کیجیے۔ سورہ اخلاص 11 بار صبح، آدھی رات ڈھلنے سے صبح کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کوشش کرے اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے گا جب تک کہ بندہ جان بوجھ کر خود نہ کرے۔ سورہ ناس پڑھ لینے سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک کتاب ہے ریاکاری، www.dausrami.net سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 165 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہت زیادہ رہنمائی ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی خلوص دل سے نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ریاکاری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ دیکھیں نا، فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ نفخوانی بھی کریں گے اور آپ مشکل میں پڑیں گے، جائیں گے، تھکاوٹ کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ کو آخرت میں حاصل کچھ نہیں ہونے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل نہ ہوئی تو کیا پلے رہ جاتا ہے؟ دنیا کب کسی کی ہوئی ہے نا؟ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوتی، اور یہ جو دنیا سے منہ موڑتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، اور جو دنیا کی طرف منہ موڑتا ہے دنیا اس کو اپنے پیچھے بھگاتی ہے اور خود آگے آگے بھاگتی ہے۔ یہ گویا جو ہے نا، یہ سایہ ہے، پرندے کا سایہ ہے۔ یہ محبتیں، لذتیں نا، تو یہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آتی۔ یہ گویا جو ہے نا، یہ آخرت پرندہ ہے اور دنیا سایہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اب پرندہ اڑ رہا ہے، اب کہاں سائے کو پکڑنے سے پرندہ ہاتھ میں آئے گا؟ تو ہم سائے کو پکڑ نہیں پاتے نا، ہم آخرت کو پکڑ لیں، یعنی پرندے کو پکڑ لیں، سادے لفظوں میں نا مثال دے کے علماء سمجھاتے ہیں۔ تو پرندے کو پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پرندہ جدھر جدھر جائے گا دنیا
پیچھے 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 سائے کی طرح اس کے ساتھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، جو کچھ سنایا اس کا پر عمل کرنے کی آپ سب کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔